اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کمنٹس آئے کہ لوگوں نے، بہت ساری خواتین نے، مردوں نے بھی میسیجز کیے کہ تھائرائیڈ کے متعلق بتایا جائے جی کہ یہ کیا بیماری ہے اور اس کا روحانی علاج ہے کیا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیا آپ کو تھائرائیڈ کی بیماری ہے بھی یا نہیں، یا جن کو ہے ان کو پتہ چل جائے کہ تھائرائیڈ کی بیماری ہوتی کیا ہے، یا جنہیں کچھ نہیں پتہ ان کو پتہ چل جائے کہ تھائرائیڈ کی بیماری ہوتی کیا ہے۔ میں یہ ویڈیو لمبی کرنے کے لیے نہیں بتا رہا، آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے کہ آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہو جائے کہ تھائرائیڈ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، تھائرائیڈ گلینڈ جیسے ایک تتلی سی ہوتی ہے نا، ایک تتلی سی، تتلی کی شیپ کا ہمارے گلے پر یہاں پر ایک گلینڈ لگا ہوتا ہے۔ یہ گلینڈ کیا کرتا ہے؟ ہارمون بناتا ہے، یہ ہارمون ریلیز کرتا ہے۔ اور ہارمون بھی کون سے ناظرین؟ جو کہ باڈی کے میٹابولزم میں کام آتے ہیں۔ میٹابولزم سے مراد یہ ہے کہ کنزپشن، ایکٹیویٹی اور جسم کی جو انرجی چاہیے ہوتی ہے جسم کے مختلف کاموں کے لیے۔ اگر میں آسان سے آسان ترین میں مثال دینا چاہوں آپ لوگوں کے لیے تو یہی سمجھیے کہ جس طریقے سے کسی کھلونے میں جو ایک بیٹری یا سیل کا جو کردار ہوتا ہے، کھلونا پورا ہوتا ہے، اس موٹریں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کو چلنے کے لیے جو انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ سیل سے آتی ہے۔ اب بیٹری نہیں ہو تو اس کی ایکٹیویٹی اور ہوتی ہے، سیل اگر یعنی بیٹری کمزور ہو جائے تو اس کی ایکٹیویٹی کھلونے کی متاثر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بالکل اسی طرح تھائرائیڈ کا بھی کام ہے۔ تھائرائیڈ جس کو ہم یہ گلینڈ کہتے ہیں، گلے میں لگا ہوتا ہے، یہ جو ہارمون ریلیز کرتا ہے وہ مختلف قسم کے ہارمون ہوتے ہیں، جن میں ایک ہوتا ہے TSH ہارمون، تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون، T3 T4 وغیرہ۔ میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ کنفیوز میں نہ ہو جائیں۔ تھائرائیڈ بیسیکلی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اب آپ اپنے اوپر غور کیجئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب کام کی بات ہے آپ کے۔ تھائرائیڈ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہائپر تھائرائیڈزم، ایک ہوتا ہے ہائپو تھائرائیڈزم۔ اور یہ ہائپر کیا ہے اور ہائپو کیا ہے، اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ جب بیٹری نئی ہو، بہت ایکٹیو ہو، موٹر تیز چل رہی ہو بہت زیادہ، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو بہت زیادہ ایکٹیو ہو تو اس کو کہتے ہیں ہائپر، یعنی زیادہ ہو جانا۔ ہائپر کا مطلب ہوتا ہے اوور ایکٹیو، ضرورت سے زیادہ کام کر رہا ہے۔ اور ہائپو ہوتا ہے کہ ضرورت سے سلو، ضرورت سے بھی کم کام کر رہا ہے، تو وہ ہائپر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اتنی عجیب بیماری ہے یہ کہ مریض کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے تھائرائیڈ ہے، مریض کو خود نہیں پتہ، اور ڈاکٹر کو بھی ڈائیگنوز کرنے میں شاید مہینوں لگ جاتے ہیں کہ کیا بیماری ہے بھائی، کیا بیماری ہے۔ اب میں آپ کو جو چیز بتانے لگا ہوں، آپ غور کیجئے کہ آپ میں کس کو اس طریقے کے کوئی ہو رہا ہے، تو تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کو ہائپر ہے یا ہائپو ہے۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل، اب جو میں نے بتایا کہ ہائپو اور ہائپر، پہلے ہائپر ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو ہائپو تھائرائیڈزم کے بارے میں بتاتا ہوں، جو اس گلینڈ کی مال فنکشننگ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، چہرے اور ٹانگوں کی کچھ سوجن سی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، آپ کو سستی محسوس ہوتی ہے، بھوک آپ کو کم لگتی ہے، اور آپ سست اتنے رہتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہر وقت نیند آپ کو آ رہی ہے، اور ضرورت سے زیادہ آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے۔ یعنی اگر آپ سردیوں میں ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگے گی، اور گرمیوں میں اگر آپ ہیں تو آپ کو دوسروں کی نسبت گرمی کم لگے گی۔ تو اگر ناظرین خواتین میں سے کسی کو یہ اگر ہائپو کی ہو گئی ہو تو اس کا جو مطلب یہ ہے کہ مانسٹرل سائیکل ہے، اس میں جو ہے وہ ایب نارمیلٹی آ جاتی ہے، وہ جو ہے وہ
نہیں رہتے اس کے ڈیز میں فرق آ جاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ بالوں کا گرنا شروع ہو جاتا ہے، بالوں کا گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر پریگنینسی ہونے میں بھی مشکل ہو جاتی ہے اگر کسی خاتون کو یہ بیماری ہو گئی ہے. تو یہ تو تھا ہائپوتھائرائڈزم. ٹھیک ہے، اب کیا ہائپر کی کیا علامات ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو ہائپر ہے ناٹ ہائپو؟ ہائپر میں کیا ہوتا ہے کہ ہارمونز کیونکہ جو ہے وہ زیادہ مقدار میں خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹی سی جو ٹی ایس ایچ وغیرہ ہیں، تو اس لیے کھانے اور بھوک لگنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے وزن میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم زیادہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے دل کی دھڑکن بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. دل کی دھڑکن ہونے سے میٹابولزم تیز ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے اور آپ کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے. ناظرین، جیسے یہ ہے کہ ایک سیل آپ نے کھلونے میں ڈالا ہے اور آپ نے جو ہے وہ اس کھلونے کو زیادہ استعمال کر دیا متواتر بہت زیادہ، تو اس کی جلدی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی. تو زیادہ ہارمون ہونے سے میٹابولزم جلدی مطلب جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے جسم کے کام تیزی سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بے چینی، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ. ڈاکٹر ایسے چیک کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ آپ کا ہاتھ ایسے کریں گے اور اس کے اوپر کوئی کاغذ رکھ دیں گے، ایسے کوئی کاغذ رکھ دیں گے اور آپ کو چیک کریں گے تو آپ کا ہاتھ ایسے کانپ رہا ہوگا، آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہوگا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے. اور گرمی اتنی محسوس ہوتی ہے کہ آپ اے سی کے سامنے بھی چلے جائیں، ایئر کنڈیشن کے سامنے بھی، تو آپ کو گرمی ہی محسوس ہوگی اور پسینہ بھی محسوس ہوگا. موڈ میں تبدیلی، نیند نہ آنا اور دل کی دھڑکن میں اتار چڑھاؤ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بینائی بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں اس کے لیے ناظرین. اب کیا ہے کہ اس کا تعلق ہوتا ہے آیوڈین کے ساتھ. ناظرین، آیوڈین جو ہارمونز بنانے میں مدد کرتا ہے اور اس کے علاوہ سیلینیم تھائرائیڈ کے انزائمز کو متحرک کرتا ہے. اور ہم اسے کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ مچھلی، چاول، گوشت، سبزیوں سے حاصل کر سکتے ہیں. اور میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو تھوم، لہسن، گارلک اس میں بھی ہوتا ہے. تو ڈاکٹر کھانے میں جو پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ شامل کرنے کی تجویز دیتے ہیں، فائبر جن میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے ناظرین کیا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ریفائن آٹا ہوتا ہے وہ کم سے کم استعمال کریں. تو جو ہائپو والے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سست ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا کام کریں، جسم میں ایکٹیویٹی لائیں، کیونکہ وہ تو پھر موٹاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ناظرین، نیند کا ایشو ہونے کے بعد بھی آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ جن کے اندر کچھ ایسی علامات پائی جا رہی ہوں تو ایک یہ ٹیسٹ ہوتا ہے چھوٹا سا جس کو ہم تھائرائیڈ ٹیسٹ کہتے ہیں. تھائرائیڈ ٹیسٹ میں وہ آپ کے جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹی ایس ایچ ہارمون، T3 چیک کرتے ہیں، T4 چیک کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو ناظرین جب یہ اب ٹیسٹ آنے کے بعد پتہ چلتا ہے، رپورٹ آنے کے بعد ہے کیا. فار ایگزامپل اگر آپ میں سے کسی کی رپورٹ آئی اور آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو تھائرائیڈ ہے تو روحانی دنیا میں اس کا کیا علاج ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ غور سے سن لیجئے. کست شیری، کلونجی اور مہندی کے پتے، کست شیری، کلونجی اور مہندی کے پتے تینوں کو برابر مقدار میں لے کے ان کو آپ نے پیس لینا ہے. پیسنے کے بعد ان کو آپس میں مکس کر لینا ہے، ان تینوں کے پاؤڈر کو. اور پھر یہ جو پاؤڈر ہوتا ہے یہ آپ نے روزانہ 1 چمچ لینا ہے دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ. اور اس کا ایک اور بھی بڑا اچھا علاج ہے، بڑا پیارا علاج ہے جو بڑا آسان ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. دوسرا علاج یہ ہے کہ آپ صرف کست شیریں لیں، اس میں فار ایگزامپل جتنی کوانٹٹی آپ نے کست شیریں لی ہے اتنی کوانٹٹی میں ہی شہد لیجئے، ہنی، دونوں کو مکس کر لیجئے. اور مکس کرنے کے بعد اس کا پیسٹ بنا لیں. یہ پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ روزانہ آپ نے صبح اس کا 1 چمچ تقریباً آپ نے گلے میں لگانا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے. اس کو کوشش کریں کہ جب آپ یہ کھائیں تو اس کے 15-20 منٹ تک آپ نے کوئی اور چیز نہیں کھانی تاکہ وہ گلے میں لگا رہے
اس سے گلے کی بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، جن میں یہ تھائرائیڈ بھی گلے کی بیماری ہے۔ اور ناظرین، آپ دوسرا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نمک لیں، نمک لینے کے بعد جو پاؤڈر نمک ہوتا ہے وہ ہاتھ سے تھوڑا سا گلے سے کر کے لگائیں، جیسے پاؤڈر نہیں لگاتے اسکن کے اوپر، ایسے گلے والے حصے کو لگائیں۔ اس سے ایک بیماری بھی نکلتی ہے جس کو گائٹر بھی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کی یہ جگہ بڑھ جاتی ہے، باہر نکلی ہوتی ہے، تو یہ بیماری کی علامات ہوتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو پوری انفارمیشن دی اس لیے تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اور آپ نے ذکر کیا کرنے ہیں، روحانی اذکار ہیں، یہ غور سے سن لیجئے۔ صبح شام کے ذکر ہیں، یہ کیا ہیں نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلے میں بتا رہا ہوں 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ ایسے ہی شام۔ کیا؟ یا سلام، یا مومن، یا اللہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، اور 40 دفعہ آیت کریمہ صبح اور شام۔ یہ آپ نے اس کے ذکر کرنے ہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ چاہیں تو اس کی رپورٹ آپ ٹیسٹ کروائیے، اور ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ رپورٹ چاہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر جو ہے میرے چینل پہ دیا، اس پہ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی آپ کو ایڈوائز کرتا ہے۔ میں ابھی یہ بتا رہا ہوں آپ کو، جن کو ہائپر تھائرائڈزم ہو جاتا ہے تو ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے، لیکن وہ چینج ہوتا رہتا ہے، اس کا جو ٹریڈ نیم ہے اس کو کہتے ہیں نیو مرکازول۔ یہ نیو مرکازول ایسی ٹیبلٹ ہوتی ہے کہ آج آپ نے لینا شروع کی تو پتہ چلے گا کہ 2 مہینے کے بعد اس کا اثر ہونا شروع ہوگا۔ اینی وے آپ ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے تو اپنے علم کے مطابق آپ کو بتایا، الحمدللہ رب العالمین، جتنا مجھے اللہ رب العزت نے بتایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو شفاء کامل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔